اور وہ کلپ جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب المعروف علمی کتابی شخصیت، ان کا ایک اور کلپ جو کہ دراصل ان کے 2 سے 3 کلپ میں سے ٹکڑے کاٹ کے ان کے آفیشیل چینل سے اپلوڈ ہوا، اور اس کلپ کا جو تھم نیل ہے، ٹائٹل ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ماننا ہے تو سورج کو مشکل کشا مانو۔ ابھی ہم نے ڈسپلے بھی کیا شروع میں، ویڈیو کے آغاز میں آپ نے دیکھا، اور ایک سائڈ پہ جناب ایک عالم دین ہے ہمارے شہنشاہ حسین نقوی صاحب، ان کی تصویر ہے، اور ویڈیو کے آغاز میں ان کی کچھ گفتگو ہے جو کہ وہ یا علی مدد کر، اور جب گرپ ہوتی ہے نہیں جی میں تو دیکھیں جوار نقوی صاحب کی تعریف کرتا ہوں، میں تو فوراً پھر جوار نقوی صاحب کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، اور پھر جب ہم کہتے ہیں متوجہ کرتے ہیں اس طرف تو پھر کیا کہنا چاہیے، پھر کچھ اپنے مکتب میں سے بھی وکلا اٹھ کے آ جاتے ہیں کہ علی روحانی لوگوں کو مس گائیڈ کر رہا ہے، جی جوار نقوی صاحب کا کندھا کیوں استعمال کرنا ہے فلاں۔ مرزا صاحب آپ کے میں کیا کہنا چاہوں، میں اپنے مکتب کے بچے بچیوں کو ملتمس ہوں کہ خدا کے واسطے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دھوکہ میرے بہنوں بھائیوں بڑے لباس بدل کے آتا ہے، اور کبھی مرزا صاحب کھل کے آپ کو آن نہیں کریں گے انٹل انلیس کہ آپ ان کی دعوت میں شامل نہ ہو جائیں اور ان کو امام مان کے ان کو فالو نہ کرنا شروع کر دیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں گزارش کی تھی، اگر آپ کے لیے مرزا صاحب سنی شیعہ اہل حدیث بچے بچیاں سب ایک نظر سے آپ سب کو دیکھتے ہیں، آپ تفریق نہیں کرتے، تو پھر کیوں نہیں آپ ایک عالم نے جو توحید پہ کام کیا نا، محمد حسین نجفی نے، مرزا صاحب ابھی 200 سالہ زندگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو دے، ابھی اس مقام پہ جانے کے لیے صرف کیا ہے کہ اپنوں نے اتنے حملے کیے اور علماء بزرگان نے ایسی خاموشی اختیار کی، اس بیچارے کا کام جتنا پروموٹ ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت دے۔ آپ تو ایک محمد حسین نجفی کا سامنا نہیں کر سکتے تو شیخ صدوق کدھر، شیخ مفید کدھر، جی عالم الہدا کدھر، سید رضی شریف کدھر، خمینی کدھر؟ آپ چھوڑ دیں مرزا صاحب خدا کے واسطے، اگر ہمارے موضوع پہ گفتگو کرنی ہے تو ہمیں تشیعوں کو غالیوں اور نصیریوں سے الگ کر کے، صوفیوں سے الگ کر کے دکھایا کریں، ادروائز پر اس طرح کے علمی جوابات آپ تک پہنچتے رہیں گے، اور ہمیں پتہ ہے آپ کی گفتگوؤں سے ہمیں بڑی دفعہ اندازہ ہوا ہے کہ ہمارے جوابات آپ تک پہنچے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن چونکہ ہم ملین میں سبسکرائبرز نہیں رکھتے، لاکھوں میں ویورشپ نہیں رکھتے، تو اس لیے آپ ڈائریکٹ مخاطب ہوتے نہیں۔ انشاءاللہ رب العالمین جو ہے نا وہ کسی کو اس کے علاوہ تکبر کسی کو سوٹ نہیں کرتا، بڑائی کسی کو سوٹ نہیں کرتی۔ انشاءاللہ رب العزت نے چاہا تو بہت جلدی آپ سے آن ملیں گے، اور آپ سے پھر آپ ملتمس ہوں گے کہ جناب اب تو اس لیول پہ ہم آ گئے ہیں، آپ کی ڈیمانڈ پوری ہو گئی ہے، تو اب تو جناب ہماری علمی باتوں کا کچھ جواب دیں کہ یہ کیا ہے، یہ کتاب التوحید کیا ہے، یہ صحیفہ کاملہ کیا ہے۔ اگر پورے کا پورا مکتب تشیع آپ کے خیال سے بد عقیدہ ہو گیا، میں نہیں کہہ رہا، آپ اپنی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں، یہ نہج البلاغہ کیا ہے، یہ آیت اللہ محمد حسین نجفی صاحب احسن الفوائد فی شرح العقائد، جس میں گمراہ عقائد کی انہوں نے بخیاں ڈھیڑ کے رکھ دی ہیں، پھر یہ کیا ہے۔ یہ ایک اور ہمارا نام سید محمد حسین زیدی برستی، جنہوں نے یہ شیعہ عقائد کا خلاصہ اور ان کا فلاسفہ صوفیہ محفوظہ اور شیخیہ کے عقائد سے مقابلہ کے نام سے یہ کتابچہ لکھا، اور اس سے بھی زیادہ کتابیں لکھی، یہ پھر کیا ہے، یہ پھر کس مکتب کے ہیں۔ یہ سید محمد حسین زیدی برستی صاحب جناب امام خمینی کے حوالے سے غالباً اور کچھ 2-3 چیزوں کے اور حوالے سے تھوڑے سے متنازع ہو گئے، لیکن الحمدللہ تشیع قائد کا پرچار کرتے رہے اور توحیدی قائد کا پرچار کرتے رہے ہیں۔ ان کے مقالہ جات پڑھے جائیں، ان کی کتابیں پڑھی جائیں، جن چیز سے علمی اختلاف ہے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ جیسے ہم سید جوار نقوی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ کلی طور پہ آپ ان کی شخصیت کو مسخ کرنے پہ آ گئے ہیں، جن چیزیں آپ کی ہماری سمجھ میں نہیں آئیں ان کو چھوڑ دیں، جو مثبت چیزیں اس کو تو دیکھیں۔ تو ایسے یہ برستی صاحب کا میں نے کچھ مطالعہ کیا کتابوں کا، الحمدللہ خالص توحید، اور یہ محمد حسین نجفی صاحب کا تو جیسے میں نے کہا مرزا صاحب ان کو نہیں پہنچ سکتے توحید کے حوالے سے، باقیوں کو تو آپ چھوڑ دیں۔ کہاں صحیفہ کاملہ مرزا صاحب، کہاں اس کی توحید بری دعائیں، اور کہاں آپ کے دروس لوگوں کو تان و تشریح دینے والے اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والے۔ اور لوگ ہمیں اس بات پہ بھی جناب وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ لفظ کیوں بولتے ہیں، میں نہیں بولتا۔ مرزا صاحب کو کہیں ویڈیو میں سامنے آئیں اور کہیں کہ میرے آج تک کے 200 دروس جو ریکارڈ ہوئے ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے 199 دروس میں میں نے کچھ غلط بھی بولا ہو۔ جس دن مرزا صاحب یہ غلطی کا اعتراف کر لیں گے ہم عقل کل کہنا چھوڑ دیں گے ان کو، لیکن وہ کہتے زبان سے نہیں ہے، ثابت وہ یہی کرتے ہیں۔ تو ویڈیو کے آغاز میں آپ نے کچھ چیزیں دیکھی جس میں وضاحت دینا ہماری ضروری تھی کہ جناب محترم شہنشاہ نقوی صاحب جن چیزوں کی وضاحت کر رہے ہیں، ہمارے مکتب کے اندر بھی دسیوں علماء ایسے ہیں جو ان عقائد کے قائل نہیں ہیں۔ اور ایک دفعہ پھر اپنے نئے سننے والے بچے بچیوں کو اور مرزا صاحب کے کچھ اگر فالوور سن رہے ہوں، ہم اصل مکتب تشیع کا عقیدہ بیان کیے دیتے ہیں کہ مکتب تشیع میں مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اولاد مانگیں، رزق مانگیں، کچھ بھی مانگیں، دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ سے۔ 1 سال پہلے اسحاق صاحب نے اس موضوع پہ ویڈیو بنائی ہے
دعا جب مانگی جائے گی صرف رب العالمین سے مانگی جائے گی، محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ پیش کیا جائے گا، وسیلہ پیش کیا جائے گا، قرآن کے حکم کے مطابق کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف جناب وسیلہ اختیار کرو، ڈھونڈو، تلاش کرو اس تک پہنچنے کا۔ اور جس وسیلے سے رب نے ہمیں دین دیا ہے، جس وسیلے سے رب نے ہمیں قرآن دیا ہے، جس وسیلے سے رب نے ہمیں توحید دی ہے، جس وسیلے سے رب نے اپنی ذات کی معرفت ہم تک پہنچائی ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا نامدار، آقا کریم، آقا دو جہاں، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں، آپ کے نالین مبارک پر میں، میرے والدین، میرے آل اولاد قربان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے وسیلے سے رب نے ڈائریکٹ سورہ توحید نہیں دی۔ کل کا لفظ ہے، کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک، حبیب آپ کہیں کہ اللہ ایک ہے۔ میرا جناب نام لے کے یا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا نام لے کے نہیں کہا گیا کہ ہو اللہ احد، کل اے حبیب آپ کہیے اللہ ایک ہے۔ تو جس وسیلے سے ہمیں توحید ملی، شریعت ملی، قرآن ملا، دین ملا، احکامات ملے، اسی وسیلے اور ان کی آل کے وسیلے سے ہم اپنی مناجات اور دعائیں خدا سے مانگتے ہیں، مانگتے خدا سے ہیں۔ اصلی تشیع یہ ہے۔ اب اس کی بیس پہ چولا کو پہن کے عقائد میں گڈمڈ کر دے، کچھ صوفیہ کی فیور میں گھس جائے، کچھ نصیریہ کی فیور میں گھس جائے، اس کا مکتب سے کوئی نہیں، مکتب سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ فوٹو کاپیاں چلا رہے ہیں ایڈٹ کر کے۔ آج بھی آپ دیکھیں کسی چیز کی ہارڈ کاپی، اوریجنل کاپی کے علاوہ اسی چیز کی فوٹو کاپی عدالت میں نہیں مانی جاتی۔ کوئی منا کے دکھائے، جج صاحب کہیں گے نہیں اوریجنل کاغذات لے کے آئیں، فوٹو کاپیوں کو ہم نہیں مانتے۔ بے شک وہی سیم چیز ہے، ہر چیز وہی ہے، کچھ اوپر ایکسٹرا کچھ نہیں لکھا، لیکن پھر بھی نہیں چلتی۔ اصل چیز، خالص چیز مانگی جاتی ہے۔ تو تشیع کو پہچاننے کے لیے آپ خالص چیزیں کیوں نہیں تلاش کرتے؟ آپ فوٹو کاپیوں پہ گزارا کرتے ہیں۔ تشیع کی پہچان قرآن، تشیع کا پہچان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، تشیع کی پہچان نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ، تشیع کی پہچان توحید، کہ مانگو تو صرف اللہ سے، واسطہ اور وسیلہ پیش کرو تو محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اس سے آگے بڑھ جانے والے، اللہ کی ذات کو چھوڑ کے حاجت روا یا مشکل کشا کے ٹائٹل انبیاء، اولیاء، اوصیاء کو دینے والے، مکتب تشیع اس لحاظ سے بری الذمہ ہے۔ ہماری کتابیں موجود ہیں، ہمیں جو ائمہ نے سکھایا وہ یہ دعائیں مانگ کے صحیفہ کاملہ کی صورت سکھا دیا کہ رب سے مانگنا کیسے ہے، کیا ہماری لمیٹیشنز ہیں، کیا نہیں ہے، سب سکھا دیا، دعائے کمیل نے سکھا دیا۔ تو آپ سب سے ملتمس ہیں کہ مرزا صاحب کی خدمت میں گزارش کریں کہ بات کو واضح کیا کریں، بات کو ادھورا نہ چھوڑا کریں، اور توحید کی پہچان اگر کرنی ہے تو جیسے میں نے عرض کی کہ ہمارے رہبران یعنی ہمارے ائمہ کی تعلیمات کو دیکھیں۔ شہنشاہ نقوی صاحب کے ذاتی خیالات بھی کو عقیدہ بنانے کا جو کانسیپٹ ہے اس سے ہم بری الذمہ ہے۔ شہنشاہ نقوی صاحب کے ذاتی رجحانات ایز عقیدہ اپنانے کے ہم بری الذمہ ہیں، اور الحمدللہ طفل مکتب یہ ایک چھوٹے سے کمرے، چھوٹی سی میز پہ اس حالت میں بیٹھے ہوئے درویشانہ حالت میں بھی ہم توحید کا مقدمہ شہنشاہ نقوی صاحب ہوں یا ان سے بھی اوپر کا کوئی نام ہو، ہم لڑنے کو تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے، سمجھنے، سب سے بڑھ گئی ہے کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تجلیل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین۔